غرینیا یہ جو فرانس کے رہنے والے تھے، انہوں نے فرانس کے اندر تعلیم حاصل کی یونیورسٹی میں، اور آگے جا کر یہ ان کا شوق تھا سمندری سفر کرنا۔ کہتے ہیں کہ میں سمندری سفر کیا کرتا تھا اور میری زیادہ لائف اسی سمندری سفر کے اندر گزری ہے۔ کہتے ہیں کہ میں عام طور پر کتابیں اسٹڈی کیا کرتا تھا، مطالعہ، کبھی یہ کتاب لے لی کبھی یہ کتاب لے لی۔ کسی نے ایک دن مجھے قرآن دیا، میں نے وہ کھولا تو میری نظر اس آیت پر پڑی، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کافروں کی نا یہ اس آیت کے اندر، کہ ان کا کافروں کا جو زندگی گزر رہی ہے یا یہ جس حالت میں ہے، ان کی مثال ایسے ہے کظلمات فی بحر لجی، کہ جس طرح اندھیرے ایک گہرے سمندر کے اندر ہوں، یغشاہ موج، اس کو ایک اوپر سے ایک لہر اس کو ڈھانپے ہوئی ہے، من فوقہ موج، اس لہر کے اوپر ایک اور لہر ہے وہ اس کو ڈھانپے ہوئی ہے، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر پھر کیا ہے، بادل ہے۔ یعنی یہ سارے اندھیرے جمع، اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے جگہ فرمایا اذا اخرج یدہ لم یکد یرا، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، یہ جو ہے نا موج پر موج ہے، سمندر کی گہرائی ہے، ادھر اندھیرا ہے، اس کے اوپر بادل ہیں۔ آپ دیکھیں نا بادل جب نہیں ہوتے تو کم از کم کچھ روشنی ہوتی ہے، جب بادل چھا جاتے ہیں تو اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو سمندر کا اپنا اندھیرا گہرائی کا، اوپر لہریں چڑھی ہوئی ہیں ان کا اندھیرا، اور لہروں پر اوپر اور لہریں ہیں ان کا اندھیرا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیرے پر اندھیرے ہیں۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر وہ اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے نا تو دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ سائنس بھی اس بات پر پہنچی ہے کہ اگر آپ سمندر کی تہہ میں چلے گئے ہیں تو آپ کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، یعنی اگر کوئی بھی انسان قریب کر کے دیکھنا چاہے تو آپ کو سمندر کی گہرائی کے اندر انسان جو پانی کے اندر موجود ہے وہ اپنا ہاتھ نہیں دیکھ پائے گا۔ تو سمندر کی گہرائی، اچھا وہ جو ڈاکٹر غرینیو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز پر سوچنا شروع کر دیا، میں اس رزلٹ پر پہنچا کہ یہ کتاب جس شخص نے لکھی ہے نا اس کی زندگی سمندری سفروں میں گزری ہوگی۔ اتنا بڑا جو وہ ایکسپیریمنٹ جس کا ہے، تجربہ ہے، اور جو اتنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے کہ سمندر کی گہرائی اتنی اور اس کے اندر اندھیرے اتنے ہوتے ہیں کہ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اوپر پھر لہریں ہیں اور اوپر پھر بادل ہوں تو یہ سچویشن ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن کو وہی بندہ بیان کر سکتا ہے جس کی پوری زندگی سمندری سفر میں گزری ہے۔ جس طرح میں سفر کر رہا ہوں، میری لائف اس میں گزری ہے، تو وہ کہتے ہیں اس شخص کی لائف بھی ادھر ہی گزری ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے اسٹڈی کرنا شروع کر دی، میں نے اسٹڈی کی، میں اس بات پر پہنچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے۔ اللہ اکبر، وہ نہ انہوں نے اپنی ساری زندگی سمندری سفر کیا، نہ کسی بحری بیڑے میں وہ بیٹھے، نہ کبھی زندگی میں کشتی پر انہوں نے سفر کیا ہے۔ اس بات کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ لوگ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کہ ایک شخص جس کی لائف گزری نہیں ہے، اس نے کبھی سمندری سفر کیا ہی نہیں ہے، وہ اس بات کو کیسے بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس بات پر پہنچا یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس بات پر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو۔